अस्सलामुअलैकुम, आप सबको ईद मुबारक हो। मैं हूं मुनीज़े जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की टीवी स्क्रीन्स पर ख़वातीन काफ़ी तादाद में नज़र आती हैं, पर एक वक्त था जब सहाफ़त की दुनिया में ख़वातीन अहम ओहदों पर शाज़ो नादिर ही नज़र आती थीं। ऐसे पाकिस्तान की सहाफ़त में ख़वातीन के किरदार के हवाले से ख़ुसूसी पैकेज जो है हमने तैयार किया है आज के इस दिन पे। आइए आपको दिखाते हैं कि ख़वातीन का जमहूरियत का और सहाफ़त का क्या गठजोड़ है। पाकिस्तान की चंद ऐसी ही कामयाब और निडर खातून सहाफ़ियों को हमने आज अपने प्रोग्राम में दावत दी है। नसीम ज़हरा साहिबा, आप पाकिस्तान के आलमी और मुकामी मामलात पर लिखती रहती हैं और इसके अलावा आप एक टॉक शो की भी मेज़बानी करती हैं जहां वो पाकिस्तान की सियासत और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से गुफ्तगू करती हैं। आपने 2018 में एक किताब लिखी थी फ्रॉम कारगिल टू द कू, जिसमें कारगिल की जंग के हवाले से वाक़यात का तफसील से जायज़ा लिया गया था। आपको ईद मुबारक हो। आरफा नूर साहिबा बिल्कुल उनके साथ ही बैठी हुई हैं। आप पिछले कई बरसों से सहावत के शोबे से वाबस्ता हैं और आप माशरे के इन तबकात के लिए लिखती हैं जिन्हें आम तौर पे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आप बलोचों और पख्तूनों की जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ आवाज़ भी उठाती रही हैं। इसके अलावा डॉन अखबार की इस्लामाबाद की रेजिडेंट एडिटर के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे चुकी हैं। उनके साथ बैठी हुई हैं गरीदा फ़ारूकी साहिबा। आपको भी बहुत ईद मुबारक हो। और आपने न्यूज़ जो है प्रेजेंटर के तौर पर अपने करियर का आगाज़ किया, लेकिन ख़बर के पीछे छुपी असल हकीकत को जानने की जुस्तजू में आप स्टूडियो से निकलकर फील्ड में गईं और बतौर रिपोर्टर और एंकर ने आपने अपने आप को मनवाया। आप सियासी अमूर पर अपनी बात खुलकर कहती हैं और इसकी पादाश में अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार बनी रहती हैं, लेकिन कभी भी इस तनकीद ने आपके सहाफ़ती काम में लर्जिश जो है वो नहीं डाली। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so very much। आप सबका, आपको भी, नसीम सारा को भी, आरफा नूर को भी, और आपके बेशुमार देखने वाले फैंस को भी। सबसे पहले आपसे पूछूंगी नसीम साहिबा कि ये जो हमने रोल बताया है कि एक गठजोड़ है ख़वातीन सहाफ़ियों का और जमहूरियत का पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, जो लोग कम रिकग्नाइज़ करते हैं, आप समझती हैं कि ये किसी हद तक दुरुस्त है ये बात, या आप समझती हैं कि मर्दों का भी उतना ही था? मेरा ख़्याल है कि मर्दों का भी था, लेकिन ख़वातीन का उस हद तक अहम था और फोर फ्रंट में थी, क्योंकि ख़वातीन को सिनफ़े नाजुक समझा जाता था कि किधर जाएंगी, कितना आगे बढ़ेंगी। लेकिन आपकी वालदा ने एक पूरी इन्वायरमेंट क्रिएट की आसमा ने, और उस इन्वायरमेंट में जो ख़वातीन थी, चाहे रेहाना हकीम और उन लोगों की आपने जो बात की, ज़ुबैदा मुस्तफ़ा, ये सब लोग, और फिर लाहौर में आपने ये वैफ की ख़वातीन थी, वुमेंस एक्शन फोरम, फिर लॉयर्स मूवमेंट थी जिसमें आपकी वालदा, तो एक पूरा माहौल जो था वो बन गया था। और उसमें ख़वातीन चाहे वो लाहौर में थी, चाहे वो कराची में थी, चाहे वो इस्लामाबाद में थी, दे केम आउट। और फिर बड़े धड़ल्ले के साथ एक जो नाम है अनीस मिर्ज़ा साहिबा, अनीस मिर्ज़ा साहिबा ढाका में थी उस वक्त जब ईस्ट पाकिस्तान, ऑन द ईव ऑफ द फॉल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, और वो हमेशा सुनाती थी कि वो इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में थी, और जब उस वक्त के जो आर्मी के लोग थे वो आए देने के लिए प्रेजेंटेशन वगैरह, और थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर लिया उन्होंने, तो वहाँ कहा गया एवरीथिंग इज़ ओके एंड और फिर वो काफ़ी आगे से उन्होंने आर्ग्यू वगैरह किया। तो ये वो ख़वातीन थी। ये थी मरियम हबीब साहिबा थी। मरियम हबीब साहिबा वाज़न्ट एन एक्टिविस्ट, बट ये लोग थे जिन्होंने जगह बनाई, जिन्होंने जर्नलिज्म में और फिर एक्टिविज़म में, आई मीन खावर मुमताज़ हुई, योर मदर ऑब्वियसली टुक द केक, हर एक से झगड़ा, हर पावर को क्वेश्चन करना। तो वो एक इन्वायरमेंट बन गई थी जिसमें ख़वातीन का, जैसे आप कहेंगी कि ख़वातीन का एक पूरा का पूरा एक कॉमराडरी थी, एक मूवमेंट थी। तो और फिर चाहे ज़ियाउल हक हों, चाहे जनरल मुशर्रफ हों, चाहे नवाज़ शरीफ साहब हों, चाहे ये तो आई मीन बेनज़ीर भुट्टो साहबा को का नाम नहीं ले सकते हम उसमें, बिकॉज़ आई डोंट रिमेंबर कि उनके दौर में इस तरीके से सहाफ़त के साथ हुआ। तो ये बिल्कुल बात आप ठीक कह रही हैं, और कभी कभी अच्छा होता है कि ख़वातीन इस तरह से साथ बैठें और बात करें कि जो उनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी। आरफा नूर साहिबा, यही सवाल आपसे भी करूँगी, मगर मुझे तो याद है कि जो वैफ की एक मूवमेंट थी
ख़ास तौर पे ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, उसका साथ दिया ख़वातीन सहाफ़ियों ने। आपको यही लगता है कि अगर ख़वातीन सहाफ़ी जो हैं उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ी थी जहाँ तक जमहूरियत का सवाल है पाकिस्तान के अंदर, और उसको इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई? देखिए, मैं अगर अपना थोड़ा ज़ाती ज़िक्र कर सकूं, मैं जब जर्नलिज़म में आई थी तो मैंने एक ऐसे वक्त में एक ऐसे अखबार को ज्वाइन किया जिसकी हर एडिटर उस वक्त औरत थी। मैंने लाहौर में न्यूज़ ऑन संडे को ज्वाइन किया, मेरी एडिटर बीना सरवर थी। लाहौर में उस वक्त न्यूज़ अखबार की एडिटर कामिला हयात थी, इस्लामाबाद में मलिया लोधी साहिबा थी, और कराची में कतरीना हुसैन साहिबा थी। मगर ये सारी अंग्रेज़ी के अखबार थे। ये अंग्रेज़ी के अखबार था फिर? नहीं, देखें, हमेशा ये रहा है, अंग्रेज़ी के अखबार थे। शरी रहमान वाज हेडिंग द हेरल्ड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और न्यूज़ लाइन को उस वक्त रज़िया भट्टी हेड कर रही थी। ये वो एज आई सेड ना कि ये एक बहुत स्पेशल पीरियड है ख़ास तौर पे मेरे जैसे लोगों के लिए, क्योंकि हमने इन लोगों को रोल मॉडल बना के हम इस प्रोफेशन में आए, हमने इनका काम देखा, हमने इनके सैक्रिफाइसेस देखे। इन लोगों ने बहुत से स्टैंडर्ड सेट किए जिन चीज़ों की आप बात करें, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, women rights, बिकॉज ये सब ख़वातीन जो थी ये बहुत अहम पोजीशंस में थी जहाँ ये पॉलिसी को इम्पैक्ट कर सकती थी। मैं अब टेलीविज़न में हूँ, हम सब हैं, टेलीविज़न में विजिबिलिटी ख़वातीन की बहुत है। रज़िया भट्टी साहिबा का शायद कोई चेहरा भी ना जानता हो जब वो एडिटर थी, मगर इस विजिबिलिटी का सब इंतज़ार करते थे, न्यूज़ लाइन का सब इंतज़ार करते थे, बट रज़िया भट्टी को शायद लोग पहचानते ना हो जिस तरह हम आप लोग पहचानते हैं। मगर उनके पास जो अब हमारा रोल है ना, इसमें हमारे पास वो we don't have the position where you set the editorial line, the agenda. There is not a single news director, and we have one woman bureau chief in all these news channels. और वो जो है वो आज टीवी की है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। गरीदा वो सही कह रही है, बड़ी तगड़ी खातून, बड़ी तगड़ी फरजाना अली, उनको भी याद करना चाहिए आज के दिन, और उनको भी ईद मुबारक हो। हाँ, मारियाना बाबर को भी स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। बट गरीदा, मैं और आप जो हैं हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बेबीज़ हैं, मगर एक बात तो वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि नज़र तो बहुत सारी ख़वातीन आती हैं, वो कहती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जो उन्होंने ख़वातीन को स्पेस दी, मगर एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हम ज़रूरत थे। ज़ाहिर है सारे आदमियों को तो नहीं वो दिखा सकते थे, औरतों को तो लाना था, मगर कहाँ हैं विमेन न्यूज़ डायरेक्टर्स? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्ट मीडियम के बेबीज़ हैं। जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने ब्रॉडकास्ट मीडियम से स्टार्ट किया, सो मेरे लिए ब्रॉडकास्ट में कोई बहुत बड़ी पाकिस्तान के अंदर इंडिजिनस कोई रोल मॉडल्स नहीं थी। और माजरत के साथ उस वक़्त ख़वातीन का टेलीविज़न पे आना उतना ही फहश या उतना ही बुरा समझा जाता था, चाहे वो जर्नलिज़म के ही स्क्रीन पर क्यों ना आ रही हों, चाहे वो न्यूज़ रीडिंग में ही क्यों ना हो, कि जैसे खुदा ना खास्ता जैसे शोबिज़ इंडस्ट्री की ख़वातीन को बुरा भला कहा जाता था, और कोई तफरीक होनी भी नहीं चाहिए। टेलीविज़न मीडियम हर एक का प्रोफेशन है, लेकिन इसको एसोसिएट कर दिया जाता था कि जी आप तो शायद, इफ़ आई मे यूज़ दिस वर्ड विदाउट एनी एडिटिंग, कि आप शायद मिरासी बनने के लिए टेलीविज़न पे जा रहे हैं। सो उस दौर में भी हमें बड़ा फाइट करना पड़ा, मुझे अपनी फैमिली के साथ अपनी माँ को कन्विंस करना पड़ा। माय फादर वाज कन्विंस्ड, बट माय मदर हैड टू बी कन्विंस्ड कि नो, आई मीन दिस इज द अदर वे अराउंड ना, यूजुअली इज द अदर वे अराउंड, क्योंकि माँ को फेस करना पड़ता है फैमिली को, फैमिली की ख़वातीन वगैरह को। एनीवे, सो उस वक़्त भी जो चीज़ मैंने नोट की थी वो आज तक चलती आ रही है, अनफॉर्चुनेटली आफ्टर मैनी डेकेड्स एज वेल, कि उस वक्त भी ख़वातीन को प्राइमरीली शो पीस के लिए, आपने कहा ना कि जिस ज़रूरत थी, आप टेलीविज़न पे सारे मर्द हजरात नहीं बिठा सकते थे, वो ज़रूरत इस हद तक थी कि आप ग्लैमर दिखाएं और आप ग्लैमर में भी एक जेंडर इक्वालिटी लेके आ जाएं। सो ना तो उस वक़्त न्यूज़ कास्टिंग पे, न्यूज़ एंकरिंग पे, किसी के तलफ़्फ़ुज़ पे, किसी की अदाई पे, किसी की उर्दू की अदाई पे, किसी के डायलेक्ट पे, किसी के बोलने के उतार चढ़ाव, मतलब टेक्निकलिटीज़ पे कोई तवज्जो नहीं। आप खूबसूरत हैं, आप अच्छी दिखती हैं, कैमरा लव्स यू, ओके यू कैन बी एन एंकर पर्सन। अनफॉर्चुनेटली वही चीज़ आज चल रही है कि आपने नौजवान लड़कियों को जो हायर करते जाना है एज द न्यूज़ एंकर्स, और आपने उनकी ब्रेन्स के बजाय उनकी ब्यूटीज़ पे फोकस करना है। इसीलिए वही वजह है कि हम देखते हैं कि हमारे, एंड नाउ इफ़ यू मेक अ कंपैरिजन, आप पाकिस्तान के टॉप 10 चैनल्स उठा के देख लें रेटिंग वाइज, उनके 8 PM 10 PM के स्लॉट उठा के देख लें, मेजॉरिटी 90% यू वुड सी मेल जर्नलिस्ट सिटिंग देयर, नहीं एक्सेप्ट अ वेरी फ्यू। आपने बिल्कुल ठीक कहा, और जो अभी नई स्टडीज़ निकली हैं उसके अंदर ये
واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو صحافت میں خواتین کی تعداد ہے وہ صرف 5% ہے، بہت ہی کم ہے جی، اینڈ دس از شیمفل ان فیکٹ. ہاں، تو اس کے اوپر کوئی ڈائریکٹر نیوز خاتون نہیں ہے، کوئی ڈائریکٹر کرنٹ افیئرس خاتون نہیں ہے. آپ نے ایک بڑا اہم سوال اٹھایا ہے خاتون صرف ایک کے جی، کہ اس کے ساتھ کیا سٹگما اٹیچڈ ہے، کیا یہ ایک وجہ ہے، از اٹ اے نیو پروفیشن، کیا یہ ایک وجہ ہے؟ یہ ہم پوچھیں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ سب کو عید مبارک ہو. ہمارے ساتھ ہیں غریدہ فاروقی صاحبہ، عارفہ نور صاحبہ، نسیم زہرا صاحبہ. اور عید کا موقع ہے تو میں ان سے بالکل نہیں پوچھ رہی کہ ان کو کھانا بنانا آتا ہے کہ نہیں. ہم کچھ اور باتیں کر رہے ہیں چونکہ آج ہم اسٹڈی کی ہمیں کھانا آتا ہے یعنی میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ عارفہ نور صاحبہ کو بہت اچھا کھانا بنانا آتا ہے. براؤنیز ان کی زبردست. ہاں ہاں، شی از ون آف دا بیسٹ بیکرز دیٹ آئی نو. میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں. Eating is believing. Perhaps you too have eaten. Yes, you too have tasted. تو اس کا You can vouch for it. You can vouch for پارٹی it. ہونی If چاہیے. her fans are nice to her, she will. after Eid for sure. اچھا مگر مجھے یہ بتائیے کہ 5% کیوں ہے صحافت کی دنیا پاکستان میں جو صحافی ہیں ان کی تعداد صرف عورتوں کی 5% ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا سخت پروفیشن ہے، جس طرح غریدہ پوائنٹڈ آؤٹ جی بریک سے پہلے کہ اس کے ساتھ ایک سٹگما اٹیچڈ ہے کہ جی آپ ٹی وی کے اوپر آ رہی ہوں. ابھی تک وہ مینٹیلٹی ہے کہ جی ٹی وی کے اوپر جو خاتون آتی ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتا. اچھا یو نو آئی ایم ناٹ شیور. آئی مین اوبویسلی سب کے اپنے ایکسپیرئنسز ہیں، اور ایک تو یہ کہ بیوروکریسی میں 5% ہیں. بہت سے آپ دیکھیں گے کہ پروفیشنل جو مین اسٹریم میں خواتین کم ہیں. مجھے تو لگتا یہ کہ ان سم ویز یہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ پوزیشن آف پالیسی میکنگ، اس میں یہ بالکل ٹھیک ہے. آئی مین دنیا میں میاں عامر نے خاتون کو رکھا ڈائریکٹر کرنٹ افیئرس. شاید ڈائریکٹر نیوز کوئی ہے ہمارے یہاں اس وقت؟ نہیں، کوئی نہیں. ڈائریکٹر نیوز ہمارے پاس اور آلسو ڈائریکٹر نیوز and it's like 40-45 news channels پاکستان میں. ہاں، لیکن اور ایک بھی عورت نہیں ملی پورے پاکستان نہیں. میں. اور ایک اور بھی یہ بھی تو بتائیں کہ ڈائریکٹر نیوز کی پوزیشن کتنی اہم ہے. اب تو جو اونر ہیں اور جو حکومتی ادارے ہیں اور جو مختلف ادارے ہیں، مجھے لگتا ہے ڈائریکٹر نیوز تو وہ ہو گئے اب ہمارے. میرے خیال میں آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ جو ڈائریکٹر نیوز کی اب جاب ڈسکرپشن ہے نا، اس میں صحافت، معاف کریے گا، اس میں صحافت کا کوئی تعلق نہیں ہے. اٹس اے لوجسٹیکل پوزیشن. ڈی ایس این جی کدھر بھیجنی ہے، رپورٹر کدھر ہے، کون سی بیٹ کرے، نہیں. اور فائر فائٹنگ بھی یہی ہے نا کہ یو کانسٹنٹلی ٹاکنگ ٹو دا مین ان پاور. آپ کو مطلب ایک جگہ سے فون آئے گا، دوسری جگہ سے فون آئے گا، اور وہ وہاں سے جو فون آ رہے ہیں یا جدھر آپ نے فون کرنا ہے وہ بھی مرد ہیں. صحافت جس طرح پرنٹ میں ہم لوگ پریکٹس کرتے تھے، جس میں ایک ایڈیٹر کا کام ہوتا تھا ٹو بی دا فائر وال کہ یہ خبر آئی ہے، اس خبر کو جج کیسے کرنا ہے، اس کو ایڈٹ کس طرح کرنا ہے، اس کو چھاپنا کیسے ہے، ہیڈ لائن، یہ تو اب کام ہی نہیں ہے نا ڈائریکٹر نیوز. Sorry to interject, but director news is somehow still of that policy making position, managerial position کہ جو ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے اسکرین پر کیا چلنا ہے، خبر کیا چلنی ہے، ٹرانسمیشن کیسے چلنی ہے. That person which is basically exactly. میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں میں نے بڑا کم دیکھا ہے، زیادہ تر جب خواتین آتی تھیں ان کو بڑی سافٹ سٹوریز دی جاتی تھیں. جی ابھی تک ہوتا ہے. آرٹ اینڈ کلچر خواتین کا، ویدر، موسم خواتین کرنے. مگر باقی ملکوں میں آپ دیکھیں کہ خواتین جو ہیں فرنٹ لائن پہ، خاص طور پہ CNN BBC فرنٹ لائن وار کی خواتین جا رہی ہیں. لیکن دیکھیں یہاں پاکستان میں ٹیلی ویژن میں خواتین اینکرز نکلی ہیں. دیو گون آؤٹ. مطلب آپ بتائیں ہم میں سے سب گئے ہوئے ان دا فیلڈ. وی آل گو. آئی مین آپ چاہے فاٹا کا رہا، چاہے یہاں رہا، پھر آئی ایم شیور جو انٹرنیشنل کانفلکٹس ہوئے ادھر خواتین گئیں. اور دوسری بات یہ کہ پالیسی میکنگ ایبسلیوٹلی یو رائٹ، لیکن اینکرز یعنی کہ آپ اپنا شو کرتے ہیں، ہم سب اپنا اپنا کرتے ہیں، کسی کے کہنے پہ تو نہیں کرتے. یو نو وی ڈو واٹ وی وانٹ ٹو ڈو. شروع میں بہت ساری خواتین آئی تھیں تو ہم نے کچھ اپنے آرگنائزیشنز بھی بنائی تھیں اور کچھ ڈیمانڈز بھی رکھی تھیں میڈیا اونرز کے سامنے کہ جی سیکشول ہراسمنٹ کمیٹیز ہونی چاہیے. مگر وہ کبھی بہت سارے چینلز کے اندر وہ فعال نہیں ہوئیں. پھر ڈے کیئر سینٹرز کی بھی بات ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا. پھر پک اینڈ ڈراپ ہوئی تھی، چونکہ جو خواتین لیٹ نائٹ رہ رہی ہیں ان کو کہا گیا تھا کہ جی آپ کو پک اینڈ ڈراپ بھی دیا جائے گا. اس وقت سب نے کہا کہ یہ بڑی اچھی بات ہے اور یہ ہم سب کریں گے. یہ ہوا نہیں، بیکاز دیکھیں یہ آئی تھنک فار می کتنا جو نمبرز کم ہے نا، اٹس لنک ٹو دی اوور آل سچویشن. دیکھیں پاکستان میں خواتین ویسے ہی
آپ کو ورک ایریا میں بہت کم نظر آتی ہیں. یہ ہمارا جس کو کہتے ہیں نا فیلئر ہے ایک معاشرے کے طور پہ. آپ میرے سے زیادہ سفر آپ نے کیا ہوا ہے. آپ انڈیا چلے جائیں, آپ بنگلہ دیش چلے جائیں, آپ شری لنکا چلے جائیں, آپ سڑک پہ قدم رکھتے ہیں نا, آپ کو خواتین اور مرد دونوں نظر آتے ہیں. پاکستان ساؤتھ ایشیا کا واحد ملک ہے میرے خیال میں. آپ جب سڑک پہ جاتے ہیں نا, آپ کو موسٹ پبلک اسپیسز, جس کو پبلک اسپیس, چاہے وہ مارکیٹ ہو, چاہے وہ لوگ کمیوٹ کریں ہو, آپ کو مرد نظر آتے ہیں, خواتین نہیں نظر آتی. بیکاز ہم نے فار ویریس ریزنز, اب وہ ایک اور بحث ہے, خواتین کو کام ہم نے کرنے ہی نہیں دیا اس معاشرے میں. یہ ہمارا بڑا المیہ رہا ہے, اور اسی کا اب ہم اثر دیکھتے ہیں. جو آپ آج ہم بات کر رہے ہیں میڈیا کی, کہ جب وہ ہر جگہ کم ہوں گی تو وہ یہاں بھی کم آئیں گی. دیکھیے می ٹو موومنٹ کا ہم اگر ذکر کر لیں, وہ امریکہ سے شروع ہوئی, جب وہ انڈیا تک بات پہنچی کتنی خواتین تھیں اور کس طرح کی کہانیاں سامنے آئیں. ہمارے ہاں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کہانیاں نہیں ہیں, مگر ہم نے تو وہ معاشرہ ہی نہیں بنایا کہ آج بھی کوئی ورکنگ وومن سچ بتا سکے کہ کتنی ہراسمنٹ ہوتی ہے. وی کین ناٹ ٹیل دوز اسٹوریز پبلکلی. ہم نے جو ہمارا جو کرائسس رہا ہے نا, اٹس این انکمفرٹیبل کنورسیشن, مگر آئی نو اٹس این انسیف کنورسیشن. مگر غریدہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے خلاف جب ٹرولنگ ہوئی تو آپ FIA میں گئیں اور آپ نے اپنا حق استعمال کیا, اور آپ نے بڑی سخت آپ کے خلاف ٹرولنگ ہوئی. آپ نے جو ہے مقدمہ بھی درج وہاں پہ کیا, اور آپ نے اب اس مقدمے کا کیا ہوا؟ چونکہ آپ ایک ہائی پروفائل جرنلسٹ ہیں, آپ سب کو جانتی ہیں. یہ جو پیکا کا قانون تھا, ہمیں بتایا گیا تھا کہ اس لیے لایا گیا ہے تاکہ خواتین کو تحفظ ملے. آپ کو تحفظ ملا؟ آپ کون سے مقدمے کی بات کر رہی ہیں؟ بیکاز کوئی کم از کم 8-9 درجن بھر تو مقدمات میرے FIA یا عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں. ایک کے اندر بھی پیش رفت ہوئی اس حد تک کہ کیفر کے اندر بھی نہیں ہوئی, ایکسیپٹ دیٹ کہ ابھی لاسٹ ایئر جب میرا فون نمبر اور میری پرائیویٹ گھر کی ڈیٹیلز, گھر کا ایڈریس لیک کر دیا گیا, تو اس پہ FIA نے بہت سوئفٹلی, سائبر کرائم نے آپریٹ کیا, لوکیٹ کیا, ٹریس کیا ان اکاؤنٹس کو, ان کے وہاں سے ڈیلیٹ کروایا, ان کو بلاک کیا, ان پوسٹ کو. گرفتاریاں کوئی نہیں ہوئی؟ گرفتاری کو اس پر بھی کچھ نہیں ہوا. صرف اتنا سا ریلیف مجھے ملا پارشل کہ میرا جو فلڈ ہو رہا تھا فون ریپ تھریٹس کے ساتھ, ڈیتھ تھریٹس کے ساتھ, گالیوں کے ساتھ, ننگی فوش ولگر ہر قسم کی گالیاں میرے ماں باپ کو, مجھے ہر قسم کی, وہ بند ہو گیا, وہ فلڈ گیٹ بند ہو گیا. لیکن کسی کی گرفتاری نہیں ہوئی, ایون دو کہ وہ جو اکاؤنٹس کر رہے تھے they were not nameless. اس کی کیا وجہ ہے کہ ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے, یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل سیاسی جماعت اس کے پیچھے تھی؟ کیا وجہ ہے؟ ہم کیوں ایک پولیٹیکل سیاسی جماعت, پاکستان تحریک انصاف کا نام لیں ہم کھل کے. یہ گندا انتہائی غلیظ ٹرینڈ انہوں نے سٹارٹ کروایا. پاکستان میں سب سے زیادہ جو ڈیجیٹل وائلنس ہوتا ہے, اٹیک ہوتا ہے, وہ میرے خلاف ہوتا ہے. میں ہر جگہ یہ کہتی ہوں منیزے کہ اس کو ہم ٹرولنگ نہ کہیں. ٹرولنگ بہت معمولی سا لفظ ہے, اب ہو گیا یہ ڈیجیٹل وائلنس ہے جس کا خواتین شکار ہوتی ہیں. آپ کے کیس کے اندر کیفر کردار تک کسی کو نہیں پہنچایا گیا, کسی کو بھی نہیں پہنچایا, اور آپ کا ایک ہائی پروفائل کیس جو پاکستان تحریک انصاف کی اب پارلیمانی لیڈر ہیں ماشاءاللہ زرتاج گل صاحبہ, آپ اس کیس کو جانتی ہیں. جی میں جانتی کہ 2016-2017 میں انہوں نے میرے خلاف کس قسم کے نیسٹی اینڈ کس قسم کے ولگر اور بالکل obnoxious قسم کے الزامات لگائے. اینڈ دین دا گورنمنٹ کیم ان ٹو پلیس, پاکستان تحریک انصاف کی, انہوں نے اپنا پولیٹیکل آفس یوز کیا, انٹیریئر منسٹری کو یوز کیا, اینڈ دین شی گاٹ دا کیس کواشڈ فرام FIA. تو یہ ہوتا ہے ہمارے ملک کے اندر. اور ہم نے دیکھا ہے کہ غریدہ فاروقی, آسما شیرازی کو بھی بڑی ٹرولنگ, ان کے خلاف بھی بڑی ٹرولنگ ہوئی. تو غریدہ فاروقی صاحبہ جو بات کر رہی ہیں وہ کافی ہائی پروفائل ایک صحافی ہیں, اور پیکا کے قوانین کے بعد بھی جو ہے کسی کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا. تو آپ خود ہی سمجھ لیں کہ پیکا قانون کس لیے لایا گیا تھا. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ سب کو عید مبارک ہو. ہمارے ساتھ 3 جو ہیں خواتین صحافی بیٹھی ہوئی ہیں, اور بریک سے پہلے جو غریدہ نے بیان کیا اس کے بعد بہت ساری خواتین یہ کہتی ہیں کہ جی اس طرح کی اگر ٹرولنگ ہمارے خلاف ہو تو پھر ہمیں پروفیشن میں آنا نہیں چاہیے. اور میں نے یہ پہلے بھی بات سنی ہے کہ جی جب آپ کیمرے کے سامنے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے پرنٹ میں آپ جا سکتی ہیں مگر ٹیلی ویژن پہ آپ صحافت نہ کریں. اور آپ دیکھیں کہ پریس کلبس کے اندر بھی ابھی جو الیکشنز ہوئے ہیں اس کے اندر صرف 2 خواتین نے حصہ لیا ہے. تو پاور پوزیشنز کے اندر یا ڈیسیجن میکنگ پوزیشنز کے اندر جگہ کم ہے خواتین صحافیوں کی. ہاں میرا خیال ہے یہ تو بات درست ہے, وہ دیٹس اے فیکٹ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خواتین جرنلزم میں نہ آئیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ خواتین
ٹیلی ویژن میں نہ آئیں. میرا خیال ہے ہمیں بالکل انکریج کرنا چاہیے. اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. آئی مین ظاہر ہے مشکلات کس پروفیشن میں نہیں ہیں. ڈیجیٹل دنیا ایک طرف بڑی اچھی ہے اور ایک طرف بڑی بھیانک ہے, اور اگر آپ کچھ بھی کر رہے ہوں, آئی مین ونس یور ان پبلک اسپیس منیزے, تو یہ تو اب بدقسمتی سے ہوگا. مگر کین یو سے کہ عارفہ نور صاحبہ کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ ونس یور ان اے پبلک اسپیس تو پھر تو یہ ہوگا, مگر پولیٹیشنس کے پاس کچھ اپنے ایک کہہ لیں کہ سیکیورٹی ہوتی ہے, ان کی اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے. صحافیوں کے پاس کیا سیکیورٹی ہوتی ہے, خواتین صحافیوں کے پاس, اور کیا وہ سیکیورٹی ان کے ادارے ان کو پرووائڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں منیزے, میرے خیال میں یہ صرف خواتین صحافیوں کا تو مسئلہ نہیں ہے. ہم نے پچھلے چند سالوں میں جو صحافیوں کے ساتھ رویہ دیکھا ہے ریاست کا, اس سے پہلے بھی خیر فرینکلی اسپیکنگ یہ کہنا کہ صرف چند سالوں کی بات ہے یہ تو صحیح نہیں ہے. تو پروفیشن جو ہے صحافت کا, اور خاص طور پہ ایک پاکستان جیسے ملک میں, اور بائی دیٹ وٹ آئی مین از کہ کسی بھی ایک ڈیولپنگ ملک میں, یو سی جب آپ ایک ڈیولپنگ ملک میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں مسئلہ یہ ہے کہ ریاست کے پاس ہمیشہ یہ آپشن ہے کہ وہ وائلنس کا استعمال کرے اپنے شہریوں کے خلاف, اپنے صحافیوں کے خلاف, کسی کے بھی خلاف. پچھلے دنوں میں بھی کتنے اریسٹ ہوئے ہیں, وہ سلیکٹیولی ان کا بھی غصہ ہمیں نظر آتا ہے, ہر کیس میں نظر بھی نہیں آتا ہے. تو وہ جدوجہد جو ہوتی تھی صحافیوں کو لے کر اور جو صحافیوں کے اوپر ظلم ہوتا تھا وہ آپ کو کم نظر آ رہا ہے. ٹریڈ یونینز ختم ہو گئی ہیں نا اس ملک میں, جب وہ ٹریڈ یونینز ختم ہو گئی ہیں تو پھر صحافیوں کی ٹریڈ یونین کہاں کام کرتے ہو. آخری دفعے جو مجھے یاد ہے, آپ کیوں کہہ رہی ہیں کہ خواتین کو اس میں آنا چاہیے, بینکر نہیں آنا چاہیے, آئیں گے تو پھر وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کرٹیکل میس بنے گی. وہ کرٹیکل میس عام آسانی سے تو نہیں بنتی, اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی. آپ ویمنز موومنٹ اگر دیکھیں ویسٹ کے اندر جو کچھ انہوں نے سہا اور جو کچھ ان کے ساتھ واقعات ہوئے, وہ آج ہمیں لگتا ہے نا کہ وہ پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے ہیں, بٹ ان کی بھی تاریخ ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے. پاکستان میں بھی ویمنز موومنٹ نے اسپیس کریٹ کیا, لیکن دیکھیے خواتین میں بھی وی شوڈ بی ریفلیکٹنگ آن دس کہ خواتین جو اس میڈیم میں ہیں انہوں نے کتنا اجتماعی طور پہ کچھ کیا یا نہیں کیا. I think we haven't done enough on that. We can work on. I think it's an ongoing process. Now I'll ask you for the concluding remarks. This is a good question to ask. اجتماعی طور پہ ہم نے کچھ کیا ہے کہ نہیں اپنے ہی خواتین صحافیوں کے لیے, یا ہم ایک طرح سے فیل رہے ہیں, چونکہ ساؤتھ ایشین ویمن ان میڈیا کا ایک فورم ہوا کرتا تھا, پھر وہ obsolete ہو گیا, inactive ہو گیا, وہ ایک طرح سے انیکٹیو ہو گیا. لیکن اس کے علاوہ بھی آئی تھنک میں اپنی مثال اگر دوں, اینڈ دیٹس جسٹ ون لون ایگزامپل, کم از کم میرے ساتھ پریس کلب صحافتی برادری ہمیشہ کھڑی ہوئی ہے. لیکن میں یہ بھی بات کرتی ہوں کہ چونکہ میں ایک نون فیس ہوں, بیکاز آئی ایم این اینکر پرسن, آئی ایم ڈوئنگ اے کرنٹ افیئرس پرائم ٹائم پروگرام, پرہیپس دیٹس وائی مائی ایگنی اینڈ مائی سفرنگ از مور ویزیبل. بہت سی ایسے رپورٹرز ہیں جو کہ کام بہت بہترین کر رہی ہیں, لیکن ان کا چونکہ ویزیبلٹی وہی بات ہے, تو ان کے ساتھ اگر کوئی ہراسمنٹ ہوتی ہے, کوئی ڈیجیٹل وائلنس ہوتا ہے, تو شاید ہماری تنظیمیں ان کے ساتھ ایسے نہیں کھڑی ہوتی. وہ اس لیے شہزادی کو لاپتہ کر دیا گیا تھا, وہ پہلی خاتون رپورٹر تھیں جن کو لاپتہ کر دیا گیا. So I think there is a mechanism which is lacking, لیکن over the past few years خواتین کو خود بنانا چاہیے. I think women should be actively putting their energy together. دیکھیں ہمیں بہت ضرورت ہے, اور صرف خواتین نہیں, I mean working women کے نیٹ ورکنگ گروپس ہونے چاہیے, we should جو ہے, مگر وہ شاید فعال نہیں ہے اتنے. ابھی نیشنل پریس کلب کا بھی ہے ایک وومن ونگ ہے سیپریٹ سے, جو کہ بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے. پلس میں نے تو ہمیشہ I mean the camaraderie between all of us, ہمارے ساتھ جب میرے ساتھ تو خیر جب بھی ہوتا ہے, you have always stood with me, نسیم has always stood, عارفہ اپنی آواز اٹھاتی ہے, ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آرگنائزڈ فیشن میں شاید اتنا نہیں ہوا جس کی وہ نہیں, وہ میکنزم حامد میر کھڑے ہو جاتے ہیں ہمیشہ. میرے خیال میں جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنلائز نہیں کیا ہم نے. نہیں, میں اس پہ ڈس ایگری کروں گی. لیٹس اگری ٹو ڈس ایگری, مگر ویری ہیپی عید ٹو آل آف یو, all three of you, اور ناظرین آپ کو بھی عید مبارک ہو. آئی ہوپ کہ آپ مایوس نہیں ہوئے ہوں گے آج عید کے دن. ہماری جو گفتگو ہے آپ انکریج ہوئے ہوں گے, آپ اپنی لڑکیوں کو جو ہے صحافت کی دنیا میں ضرور بھیجیں گے, چونکہ اس کے اندر جو خواتین صحافی ہیں ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. جیسے کہ ہم نے آپ کو دکھایا کہ جمہوریت کے حوالے سے انہوں نے اپنا جو نام ہے وہ روشن کیا, خاص طور پہ صحافت کر کے پاکستان کے اندر. تو یہ ایک ایسا آپ سمجھ لیں پروفیشن ہے جہاں پہ نہ صرف آپ اپنی بات کر سکتے ہیں, مگر آپ اوپینین میکرز بھی بن سکتے ہیں, اپنے ملک کے لیے بھی آپ کچھ نہ کچھ بہتر کر سکتے ہیں. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے, خدا حافظ اور عید مبارک.